السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل۔ اچھا ناظرین، آپ لوگ کے ساتھ کچھ تازہ ترین اور ٹاپ نیوز کے ساتھ حاضر ہوں۔ عمران خان کے کل کے پنجاب اسمبلی کے جو وزیر اعلیٰ ہے یعنی پرویز الہی، اس سے ملاقات اور اس کی کابینہ سے ملاقات ہو، اس میں دو بڑے اعلانات۔ سب سے پہلے جو زور دیا گیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کو کہ سیلاب اور مونسون کے جو بارشوں نے تباہی مچائی ہے، اور اس میں جو لوگوں کے نقصانات ہوئے، تو غریب عوام جتنے بھی ہے اور جو بھی نقصانات کے کیلکولیشن کر کے جو ہوا ہے، اس کا ازالہ جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ دوسری بات، انہوں نے احساس پروگرام کا جو بھی احساس پروگرام کے تحت پنجاب میں خاص کر جتنے بھی یہ جو لنگر خانے تھے اور غریبوں کے جتنے بھی اس طرح ریلیف کے ادویات کی صورت میں، راشن کی صورت میں، جس قسم کے بھی احساس پروگرام میں غریب کے معاونت ہو سکتے ہیں اور عوام کے معاونت ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے پرویز الہی صاحب کو بہت زور اس بات پہ دیا ہے کہ جلد از جلد اور پراپر طریقے سے کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو عمران خان نے ایک اور بہت بڑی بات کی ہے کل اپنے کابینہ کے سامنے، یعنی پنجاب اسمبلی کی کابینہ کے سامنے، کہ 6 سے 8 ہفتوں میں الیکشن کا اعلان ہو جائے گا۔ مقصد یہ کہ 15 دسمبر سے 1 جنوری تک الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بہت سارے بیچ میں پیچیدگیاں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جس کا ممکن حد تک جو معاملات ہے وہ سلجھانا چاہیے، اور اس جو معاملات بگڑے ہوئے اس کے لیے اتنا ٹائم مانگا گیا ہے، جس میں خاص کر جنرل چیف آف آرمی سٹاف جو ہوتے اس کی تعیناتی اور اس کے جو تقرری ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ کون کریں گے۔ سوالات اس میں ضرور ہر کسی کے ذہن میں ہے جو سمجھدار ہے، جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، اسپیشلی صحافی برادری جتنے بھی سوالات اٹھاتے ہیں اور سوالات ان کے ذہنوں میں ہے اور سیاسی اکابرین سے سوالات کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ کیا نگران حکومت اس قسم کے بحران اور چیف آف آرمی سٹاف کے جو تقرری ہے، کیا نئے چیف آف آرمی سٹاف کی، کیا وہ ممکن ہے اس نگران حکومت کے لیے؟ تو بہرحال پاکستان ایک انپریڈکٹیبل کنٹری اور یوں سمجھے کہ اس کے حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتے، اس میں کچھ بھی ممکن ناممکن ہو سکتے اور ناممکن ممکن ہو سکتے، لہٰذا اس حوالے سے سوالات اس وقت تک رہیں گے جب تک کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آئی، کوئی ٹھوس اقدامات نظر نہیں آئے۔ تو اس کے علاوہ میاں نواز شریف کی مکاری اور چالاکی کا جو ایک پول ہے وہ کھول دیا ہے۔ کس نے؟ فضل الرحمان نے۔ فضل الرحمان نے اپنے مختلف جو نیوز کانفرنسز اور جو میڈیا کانفرنسز ہے اس میں مختلف قسم کی باتیں وہ کرے، لیکن سب سے اہم بات اس نے یہ کی کہ عدم اعتماد سے قبل نواز شریف اپنے تمام زوم میٹنگ میں، تمام جو بھی فزیکل یا آن لائن جتنی بھی میٹنگ اور کانفرنس اور ہمارے مشاورت ہوتی تھی عدم اعتماد کے پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ساتھ، وہ سب کے سب نواز شریف کی شمولیت سے ہی ہوئی ہے اور نواز شریف کے مشاورت سے ہی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم نے رجیم چینج کا یا اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا ایک وہ لانا تھا، وہ جو ہمارا پلان تھا، منصوبہ تھا، وہ اس میں نواز شریف ساتھ ہی تھے اور اس کی مشاورت سے ہوئی ہے، اس کی رائے سے ہوئی ہے۔ وہ اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں پہلے دن سے، نواز شریف کہتے کہ میں پہلے دن سے اس حکومت لینے کی اور عدم اعتماد لانے کی فیور میں نہیں تھا؟ تو یہ فضل الرحمان نے اپنے طرف سے نواز شریف کو ایک جواب دیا اور اس کی مکاری اور چالاکی کہ وہ ابھی شہباز شریف یا پی ڈی ایم پہ نہیں، فضل الرحمان اور باقی زرداری لوگوں پہ، جتنے پی ڈی ایم کے چھوٹے موٹے جو وہ جماعتیں ان پہ ملبہ نہ ڈالے، اور اب جو معیشت جو پاکستان کی حالت، جو ہمارے ساکھ مینس ان کی جو سیاسی ساکھ ہے، اس کا جنازہ اگر نکالا گیا ہے عوام نے اور
عدلیہ نے اور آئینی اداروں نے اور عمران خان نے جو ایک بیانیہ ڈیولپ کیے اور جو ایک بیانیہ اس نے عوام کے سامنے رکھ دیا اور عوام نے اس پہ لبیک کہہ دیا، تو یہ ملبہ ابھی شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں ان پہ نہ ڈالا جائے۔ نواز شریف اور مریم نواز ہر میٹنگ میں ہمارے ساتھ شامل تھی۔ بہرحال اس کے بعد اگر آپ سیلاب کے حوالے سے دیکھیں تو نو ڈاؤٹ سیلاب جو ہے نا وہ اس نے تباہی مچا کے رکھی ہے، خاص کر بلوچستان کے لوگوں کے، بلوچستان میں، تو اس کے بعد پھر یہ جنوبی پنجاب میں کچھ علاقے ہیں، پھر خیبر پختونخوا میں، لیکن بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور ان کے متاثرین کو ریلیف اگر سیریسلی دیکھا جائے تو ملنا چاہیے اور بہت جلد ملنا چاہیے۔ ابھی بلوچستان کی حکومت تھوڑے بہت ایکشن میں آ چکی ہے، لیکن بہت لیٹ۔ حقیقت میں اس طرح بحثی نہیں ہونا چاہیے حکمران جماعتوں کی طرف سے، خواہ وہ صوبائی ہو یا وہ مرکزی ہو یا وہ ویسے ہی کوئی استطاعت رکھنے والے جو ادارے یا شخصیات ہیں ان کو اس طرح کے کاموں میں، ویسے اس سے پہلے تو ہمیں نظر آئے کہ ہم اس طرح کی ہمدردی میں آگے ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ کچھ سستی اور لاپرواہی اور بے حسی نظر آئی ہے اور آ رہی ہے۔ اگر یہ سیاستدان اپنے سیاست نہ چمکاتے اور یہ ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ مخلص ہوتے اور عوام کے واقعی خدمت سمجھ کے اس طرح کے کام کرتے، تو کالا باغ ڈیم کے بنانے سے اور بننے سے جو انکار اور جو اس کے اوپر جو اپنے سیاست چمکانے کے ایک حربے استعمال کیے گئے ہیں، اگر وہ کالا باغ ڈیم آج ہمارے پاس ہوتا اور بنا چکا ہوتا تو اب یہ پانی جو ابھی ہمیں نقصان دے رہے، جو ہمیں ہماری تباہی کرے، جو ہماری جانی و مالی نقصان میں جو ہے نا وہ انہیں تباہی مچائیے، یہ نقصان فائدے میں کنورٹ ہو سکتا تھا۔ اور یہی پانی ہمارے پاس مونسون بارشوں کا ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس سے ہم پانی جمع کر سکتے ہیں، اور یہ سارے پانی جہاں سے بھی یہ ندیاں وغیرہ، یہ جو نالے، یہ جو سیلاب، یہ جو ریلے وغیرہ، سیلاب کے ریلے، یہ سب کچھ آتے ہیں، تو یہ سارا ہم جمع کر کے اس پانی کو ہم اچھی طرح یوٹیلائز کر سکتے تھے۔ جو ہمارے بحران ہے پانی کا وہ وہ ایٹ لیسٹ ریکور ہو سکتا تھا۔ بہرحال یہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جو جتنی بھی سیاست ہے وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد، اپنے بچوں، اپنی فیملی تک محدود سیاست ہوتی ہے۔ وہ ایک قوم بنانے کے لیے، ایک معاشرے بنانے کے لیے اور ایک کمیونٹی ڈیولپ کرنے کی غرض سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ جہاں جو پڑا ہوا ہو وہ وہاں پڑا رہے، لیکن ہمارے ڈالرز، ہمارے پاؤنڈز، ہمارے معیشت، یعنی ہمارے اپنے ذاتی معیشت کو نقصان نہ پہنچے۔ سیاستدان کا دو ٹوک جو بیانیہ ہے، دو ٹوک جو بیہیویئر ہے اور جو نان سینس حرکت ہے، وہ یہی ہمیں سکھا چکے اور بتا چکے ہیں۔ بہرحال اب آتے ہیں کہ ہاں اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے فضل الرحمان نے 3 دن سے، آپ 4 دن سے دیکھ رہے کہ وہ بہت زیادہ یہ پریس کانفرنس، میڈیا کانفرنس میں بہت زیادہ مشغول ہے اور بہت آگے پیش ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس مدرسوں کا ہلکا پھلکا ایک جو یوں سمجھے کہ ایک ووٹ بینک یا جو عوام کے ایک کراؤڈ جو ہے وہ تھوڑا بہت رہ چکے ہیں۔ باقی جتنے بھی پی ڈی ایم پارٹی ہیں، پی ایم ایل این، خاص کر پی پی پی، وہ دونوں فلاپ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ کوئی بھی تیار نہیں ہے، اس کے بیانیے کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے۔ فضل الرحمان اب جو ہے نا وہ اداروں کے اوپر، خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آئین کے خلاف تو ہے یہ، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے اب وہ اب وہ جو ہمارے فاٹا کے حوالے سے، جو فاٹا کو ضم کر دیا گیا ہے، ان کے عوام کے اور وہاں کے عوام کے مفاد کے خاطر عمران خان نے اپنے حکومت میں ضم کر کے اس کو کے پی کے کی حکومت میں شامل کر دیا گیا تھا، اس کے خلاف بولنے لگے اور وہ کہتے کہ عوام اور وہاں کے جوان، جو نوجوان ہیں، جو وہاں کے عوام ہیں، ان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ ابھی یہ ایک سازش یا ایک مخالف ایجنڈے پہ چل پڑا ہے۔ اس کے بعد ثنا بچہ ایک صحافی ہے جو کہ پی ایم ایل این کے بہت خاص ہے، پی ایم ایل این کی چہیتی ہے، تو اس نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ لفافے دیتی ہے۔ ویسے یقین نہیں آ رہے کہ اب ان کے صحافی بھی ان کے مخالف ہو گئے، سمجھ سے باہر ہے، وہ بھی
پھٹ پڑے ابھی ان کے اوپر، تو ثنا بچہ کہتی ہے کہ نون لیگ لفافے دیتی ہے، اور انہی کے لفافے دینے کی روایت سے اور روایت کی وجہ سے، اس گندے اور گھٹیا روایات کی وجہ سے ہم صحافی کو، یعنی اس نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا کہ ہم صحافی کو، برادری کو اور صحافی لوگوں کو اب لوگ لفافہ صحافی کے نام سے پکارتے ہیں، اور ہم اس یعنی گندے اور گھٹیا کاموں کی وجہ سے، ان غلط روایات اور غلط طریقوں کی وجہ سے، غلط راستہ اپنانے کی وجہ سے اب بدنام صحافی بن گئے، اور لوگ ابھی ہمیں اس طرح اس دلچسپی کے ساتھ نہیں سنتے، تو ہمارے ساکھ کو اس سے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ بہرحال ادویات کی قیمتوں میں بھی بہت بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے، 16 سے 25%، یعنی 16 to 25% تک اضافہ کر دیا۔ وہ ادویات جو انتہائی ضروری ہے اور جو بیسکس ادویات ہیں، خاص کر ان مریضوں کے لیے جن کی جان بچائی جا سکتے ان ادویات سے، اس کو بہت زیادہ مہنگا کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو لاہور میں شیلٹر ہومز اور جتنے بھی لنگر خان ہیں اس کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، اور احساس پروگرام کا دوبارہ بہت تیزی کے ساتھ پرویز الہی کی قیادت میں اس کا دوبارہ ایک سٹارٹ لیا گیا، جو کہ اس سے پہلے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ جو پی ڈی ایم کی ایک ٹولہ ہے، اس نے اس پہ بین لگایا گیا تھا، اس کو بند کر دیا تھا۔ انہیں غریب کا کسی قسم کا انہوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا اس کو نقصان کے، اور اس کے یوں سمجھے کہ اس کو جو ریلیف مل رہا تھا اس کے بند کرنے کے لیے، اور نقصان کرنے کا کوئی راستہ، کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا تھا۔ اینوے آج سے اس ویڈیو تک اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ ناصر۔